السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے جنت کے بارے میں پڑھا، جنت کے حسن کے بارے میں، جنت کے مختلف ناموں کے بارے میں، پھر جنت میں داخلے کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اور آپ کے ساتھ آپ کی امت بھی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی، اور امت میں سے فقراء اور مہاجرین پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور پھر اسی طرح سب سے آخر میں وہ شخص داخل ہوگا جو دوزخ سے سب سے آخر نکلے گا۔ اس کے بارے میں صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا وہ گرتا پڑتا اور گھسٹتا ہوا دوزخ سے اس حال میں نکلے گا کہ دوزخ کی آگ اسے جلا رہی ہوگی۔ پھر جب دوزخ سے نکل جائے گا تو پھر دوزخ کی طرف پلٹ کر پیچھے دیکھے گا اور اس سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دی، یعنی میں یہاں سے نکل آیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ اولین اور آخرین میں سے کسی کو بھی وہ نعمت عطا نہیں کی۔ پھر اس کے لیے ایک درخت بلند کیا جائے گا، وہ آدمی کہے گا، اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب کر دیجئے تاکہ میں اس کے سائے کو حاصل کر سکوں اور اس کے پانی سے پیوں۔ اللہ عز و جل فرمائیں گے، اے ابن آدم اگر میں تجھے یہ دے دوں تو پھر اس کے علاوہ اور تو کچھ نہیں مانگے گا تو؟ وہ عرض کرے گا، نہیں ہے میرے رب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کے علاوہ اور نہ مانگنے کا معاہدہ فرمائیں گے، وعدہ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول فرمائیں گے کیونکہ وہ ایسی نعمتیں دیکھ چکا ہوگا جس پر اسے صبر نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دیں گے، وہ اس کے سائے میں آرام کرے گا، اس کے پانی سے پیے گا۔ پھر اس کے لیے ایک اور درخت ظاہر کیا جائے گا جو پہلے درخت سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ آدمی عرض کرے گا، اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب فرما دیجیے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کروں اور اس کا پانی پیوں، اور اس کے بعد میں اور کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو مجھ سے اور کوئی سوال نہیں کرے گا؟ اور اب اگر تجھے اس درخت کے قریب پہنچا دیا تو پھر تو اور سوال کرے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس سے وعدہ لیں گے کہ وہ کوئی سوال نہیں کرے گا، تاہم اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول کر لیں گے کیونکہ وہ ایسی نعمتیں دیکھ لے گا جس پر وہ صبر نہ کر سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے قریب کر دیں گے تاکہ وہ اس کے سائے میں آرام کرے اور پانی پیے۔ پھر اسے جنت کے دروازے پر ایک درخت دکھایا جائے گا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ آدمی کہے گا، اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب فرما دیجیے تاکہ میں اس کے سائے میں آرام کر سکوں، اس کا پانی پیوں، اس کے علاوہ اور کوئی سوال نہیں کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس آدمی سے فرمائیں گے، اے ابن آدم کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اس کے بعد تو اور کوئی سوال نہیں کرے گا؟ وہ عرض کرے گا، ہاں اے میرے رب اب میں اس کے بعد اس کے علاوہ کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اسے معذور سمجھیں گے کیونکہ وہ ایسی نعمتیں دیکھے گا جس پر وہ صبر نہیں کر سکے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے بھی قریب کر دیں گے۔ جب وہ اس درخت کے قریب پہنچے گا جو جنت کے دروازے پر ہوگا تو جنت والوں کی آوازیں سنے گا اندر سے، تو عرض کرے گا، میرے رب مجھے اس میں داخل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم تیرے سوال کو کون سی چیز روک سکتی ہے؟ کیا تو اس پر راضی ہے کہ تجھے دنیا اور دنیا کے برابر دے دیا جائے؟ وہ کہے گا، میرے رب تو مجھ سے مذاق کرتا ہے حالانکہ تو رب العالمین ہے، یعنی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اتنا کچھ مجھے مل جائے۔ تو بہرحال یہ آخری شخص ہوگا جو جنت میں داخل ہوگا اور اس کو سٹیپ بائی سٹیپ آگے لے جایا جائے گا۔ جنت میں جانے والوں کی تعداد، یعنی کتنے لوگ جنت میں جائیں گے؟ جانے والوں میں سب سے زیادہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گی، یعنی جنت میں ان کی کثرت ہوگی۔ صحیح بخاری کی روایت آتی ہے، ابن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں، ایک نبی گزرا، اس کے ساتھ اس کی پوری امت تھی، کسی نبی کے ساتھ چند لوگ تھے، کوئی نبی گزرا اس کے ساتھ 10 آدمی تھے، جبکہ ایک نبی کے ساتھ 5 لوگ تھے اور ایک نبی اکیلا گزرا۔ پھر میں نے دیکھا تو لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت نظر آئی۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، کیا یہ میری امت ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں، بلکہ آپ افق کی طرف دیکھیں۔ میں نے ادھر دیکھا تو ایک بہت بڑی جماعت دکھائی دی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ آپ کی امت ہے۔ ان کے آگے آگے جو 70,000 کی تعداد ہے
ان سے نہ حساب لیا جائے گا نہ ہی انہیں عذاب ہوگا۔ میں نے پوچھا ایسا کیوں ہوگا؟ انہوں نے کہا یہ لوگ بدن کو داغتے نہیں، دم جھاڑ نہیں کراتے اور نہ ہی بدشگونی لیتے ہیں، بلکہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ تو عکاشہ بن محصن اٹھے، آپ کی طرف بڑھے اور کہنے لگے آپ دعا فرمائے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے۔ آپ نے دعا کیا اللہ اسے بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اس کے بعد ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کی میرے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں داخل کر دے۔ تو فرمایا عکاشہ تم سے بازی لے گیا۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ایک الگ ہی شان ہوگی قیامت کے دن، اور اس میں بھی خاص ان لوگوں کی جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اور بھی شان ہوگی، یعنی وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ پھر مزید بھی ہوں گے۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ رات کے وقت ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دیر تک باتیں کرتے رہے۔ جب صبح کو حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا آج رات میرے سامنے مختلف انبیاء علیہم السلام کو ان کی امتوں کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک نبی گزرے تو ان کے ساتھ صرف 3 آدمی تھے، ایک نبی گزرے تو ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی جماعت تھی، ایک نبی گزرے تو ان کے ساتھ ایک گروہ تھا، کسی نبی کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ میرے پاس سے موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا جن کے ساتھ بنی اسرائیل کی بہت بڑی تعداد تھی، جسے دیکھ کر مجھے تعجب ہوا اور میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کے بھائی موسیٰ ہیں اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل کے لوگ ہیں۔ میں نے پوچھا پھر میری امت کہاں ہے؟ مجھ سے کہا گیا کہ اپنی دائیں جانب دیکھیے، تو ایک ٹیلا لوگوں کے چہروں سے بھرا ہوا نظر آیا، یعنی افق کی طرف، جیسے پچھلی حدیث میں آتا ہے نا۔ پھر مجھ سے کہا گیا اپنی بائیں جانب دیکھیے، میں نے بائیں جانب دیکھا تو افق لوگوں کے چہروں سے بھرا ہوا نظر آیا، یعنی اونچی جگہ پر ہوں گے اس لیے وہ ایسے لگ رہے تھے کہ جیسے آسمان پر ہوں۔ پھر مجھ سے کہا گیا کیا آپ راضی ہیں؟ میں نے کہا میرے رب میں راضی ہوں، میں خوش ہوں۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ ان لوگوں کے ساتھ 70,000 ایسے بھی ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اگر تم 70,000 افراد والوں میں شامل ہو سکو تو ایسا ہی کرو، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو ٹیلے والوں میں شامل ہو جاؤ، تھوڑے اور اونچی جگہ پر ہوں گے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو افق والوں میں شامل ہو جاؤ، کیونکہ میں نے وہاں بہت سے لوگوں کو ملتے ہوئے دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم جنت والوں کا 1/4 ہوگے۔ ہم نے اللہ اکبر کہا تو آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم جنت والوں کا 1/3 ہوگے، 1/3۔ ہم نے اللہ اکبر کہا تو آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم تمام جنت والوں کے آدھے ہوگے۔ پھر ہم نے اللہ اکبر کہا، پھر آپ نے فرمایا کہ محشر میں تم لوگ تمام انسانوں کے مقابلے میں اتنے ہوگے جتنے کسی سفید بیل کے جسم پر ایک سیاہ بال، یا جتنے کسی سیاہ بیل کے جسم پر ایک سفید بال ہوتا ہے، یعنی جتنی پوری ہیومینٹی، انسانیت، لوگوں کی تعداد ہے اس میں بس تھوڑی سی تعداد ہوگی، لیکن جنت میں جو لوگ جائیں گے ان کی اکثریت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہوگی، یعنی آدھی جنت جو ہے وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھری ہوئی ہوگی۔ اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہو کہ آپ نے پہلے 1/4 بتایا، پھر 1/3 بتایا، پھر ½ بتایا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو پہلے جو علم تھا یا آپ کا اجتہاد تھا وہ یعنی 1/4 کا تھا، تو پھر جبریل نے آپ کو بتایا ہو کہ نہیں ایسا نہیں، تو آپ نے اس کو اور زیادہ کر دیا، پھر مزید فائنلی بتا دیا گیا۔ تو بہرحال یہاں آدھی جنت کے بارے میں آتا ہے۔ مسند احمد کی روایت میں جنت کی 120 صفوں میں سے 80 صفیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، یعنی میدان حشر میں، جن میں سے 80 صفیں اس امت کی ہوں گی۔ جنت میں داخل ہونے والوں کی کثیر تعداد مساکین پر مشتمل ہوگی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو اس میں داخل ہونے والوں کی اکثریت مساکین کی تھی، مالدار حساب کے لیے روک لیے گئے تھے۔ دنیا کی زندگی کا ایک بڑا حصہ انسان کی ساری کوششیں اس میں لگتی ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرے، کیونکہ اس کو مال کے ذریعے اپنی سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے کہ میں کسی کا محتاج نہ ہوں اور میرے پاس زیادہ ہو، یا پھر مال تفاخر کا باعث بنتا ہے اور مال ڈیزائرز کو پوری کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ مال سے محبت رکھتا ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آتا ہے،
وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور دوسری جگہ آتا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ تم مال سے بہت شدید محبت رکھتے ہو. تو یہ محبت اپنی جگہ، لیکن یہ یاد رکھے انسان کہ اگر انسان کے پاس کچھ نہیں، کیونکہ رزق بھی اللہ کی تقسیم ہے، کسی کے پاس زیادہ کسی کے پاس کم ہے، تو جن کے پاس کم ہوتا ہے وہ عام طور پر لو سیلف اسٹیم کا شکار ہو جاتے ہیں، یا اپنے آپ کو بہت بیچارہ سمجھنے لگتے ہیں، یا بعض اوقات اللہ تعالیٰ سے بہت جلد بدگمان ہو جاتے ہیں، یا یہ کہ مزاج کے اندر ایسا چڑچڑاپن آ جاتا ہے کہ جن کے پاس زیادہ ان سے حسد کرنے لگتے ہیں، یا اور اس طرح کی کئی خرابیاں پیدا ہونے لگتی ہیں. حتیٰ کہ بعض دفعہ فقر جو ہے وہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. لیکن اگر کسی کو اللہ نے مال کے ذریعے آزمایا ہے اور مال کم ہے اس کے پاس، تو اس کو یہ چیز بہت تسلی دیتی ہے، بہت اس کے لیے خوشخبری کا باعث ہے کہ وہ قیامت کے دن دوسرے لوگوں کی نسبت پہلے جنت میں پہنچ جائے گا. اور وہاں کا تو وقت اور اس کی گھبراہٹ اور خوف اور دھوپ اور پسینہ اور طرح طرح کی آفات اور فکر اور پریشانی، اس میں وقت گزارنا تو دنیا میں مشکل سے مشکل گزارے ہوئے وقت سے بھی کہیں زیادہ مشکل ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ جنت میں عورتوں کی تعداد کم ہوگی. عمران بن حسین کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں رہنے والوں میں سب سے کم تعداد عورتوں کی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مقابلہ اور بھی سخت ہے اور زیادہ محنت اور توجہ کی ضرورت ہے.